بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. پنجاب کے اندر سیلاب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، اب یہ سندھ کی طرف رخ جا رہا ہے. 5 نت سے یہ پانی پھر دریائے سندھ میں جائے گا. پھر بھارت نے دریائے جہلم میں جو پانی چھوڑا ہے وہ مظفر آباد کے راستے اب آ رہا ہے. اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر مصدق ملک صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب نے جو الزام لگایا ہے اور حقیقت بھی کچھ بتائی ہے کہ سیالکوٹ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کام ہوئے ہیں. ایک کمپنی کا نام بھی لکھا انہوں نے ٹویٹ میں. اس کمپنی کے مالکان کتنے بااثر ہیں اور پارلیمنٹ میں کن عہدوں پر ہیں، کیا حیثیت ان کی، اور کس سیاسی جماعت سے اب تعلق رکھتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر ناظرین، معاملہ ہے وزیر اعظم صاحب چلے گئے ہیں چین کے اہم دورے پہ، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا دھچکا ہے کہ امریکی عدالت نے ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا. اب اس پہ کیا صورتحال بنے گی، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، دریاؤں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں بتاتا ہوں آپ کو. جو پی ڈی اے میں پنجاب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دریائے ستلج میں جو گنڈا سنگھ والا مقام ہے وہاں پانی کا بہاؤ 3,00,000 کیوسک ہے، اور اس سے بڑا نقصان کا خدشہ ہے. وہاں نقصانات ہو بھی رہے ہیں. اس میں مستقبل کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم چین سے واپس آئیں گے، وزراء اعلیٰ کو بلا رہے ہیں، ماہرین کو بلا رہے ہیں، گرینڈ ڈائیلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں. اس پہ اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چیک ڈیم بننے چاہیے. بہت سے ممالک نے وہاں سیلاب آتے تھے، انہوں نے اس کا حل نکالا اور وہ اب بچ گئے اس سے، اور پانی بھی سیو ہوتا ہے. چھوٹے ڈیم بنائیں. بڑے ڈیموں کے تنازعات اگر الجھتے رہیں گے تو صورتحال بڑی خراب رہے گی. اسی دوران جو مصدق ملک ہیں وزیر مواصلات، موسمیاتی تبدیلی ہیں، وہ بڑے آج کل اہم باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دریاؤں کے کناروں پر ہوٹل اور کالونیاں بنانے والے سیٹوں کے خلاف کارروائی ہوگی. انہوں نے کافی بتائی ہیں ڈیٹیل اس حوالے سے. گلگت کا بھی سارا صورتحال انہوں نے بتائی ہے. پھر جو سوات ہے وہاں کی بتائی ہے. وہ انہوں نے وزٹ بھی کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کوئی ریاست سے طاقتور نہیں. ہاں، یہ سیاسی معاملہ ہوتا تو پھر وہ پی ٹی آئی کی طرف بات جاتی تھی. یہ جو دوسرے مافیاز ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں. تو یہ انہوں نے درختوں کی کٹائی ہے، اس حوالے سے بڑی سختی کرنے کی ضرورت ہے. اب جو وہ کہہ رہے ہیں جی کون بڑے سیٹ کون ہیں جی، تو مصدق ملک صاحب لسٹ آپ کے پاس موجود ہے. کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا ہر علاقے کا بڑا سیٹ کون ہے جس نے ناجائز طریقے سے اپنی ہوٹل بنائے، ٹورسٹ پوائنٹس بنائے اور وہ ڈوبتے ہیں، اور سوسائٹیاں بنائیں. ہماری زراعت کو بھی ان سوسائٹیوں نے تباہ کیا، اور غریب کسانوں کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے. ان سے 50,000 روپے کنال، 10,000 روپے کنال زمین لے کے آگے کروڑوں میں بیچی گئیں. اور جو کچھ ہوا پچھلے پرویز مشرف کے دور سے سٹارٹ ہوا یہ سلسلہ، اور اب تک جاری ہے. اس میں کوئی بریک نہیں لگی. اس میں بڑے بڑے کے نام بھی آتے ہیں. تو کریں، ضرور کریں، لیکن ایسی چیزوں کو ہٹ نہ کریں، قدرتی دریاؤں کو ہٹ نہ کریں. جو نالے ہوتے ہیں، ندی نالے ہوتے ہیں، ان کو تنگ نہ کریں. تو کاروبار ہر ایک کا رائٹ ہے، کریں، دنیا بھر میں کرتی ہے. تو اب مصدق ملک صاحب آپ پورا پلان لے کے کابینہ میں جائیں، پھر آگے بات بڑھے گی. خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ناظرین، میں تھوڑا سا پڑھ دوں گا پھر بات اپنی کرتا ہوں. وہ گلے شکوے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیزن امپرومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام
کے تحت جاری ترقیاتی کاموں میں ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھی ناظرین ایکس پہ شیئر کی ہے، اور سیالکوٹ کی خادم علی روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کا انہوں نے منظر دکھایا ہے، اور جو ناقص پائپ لائن بچھائی ہے اس کا بھی انہوں نے بتایا۔ اور اس خواجہ آصف صاحب کے مطابق یہ ناقص کام ایک کمپنی ہے ظاہر خان اینڈ برادرز، جس کو عرف عام میں زیڈ کے بھی اس کا ہے، بڑی مشہور کمپنی ہے، اور اس کو 2017 میں 18 میں اس کو ٹینڈر ملا تھا، پھر 2019 میں فنڈز کا اجرا رکا، کہانی بتاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کمپنی کے سربراہ سابق سینیٹر احمد خان ہیں، جن کے سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے شفاف احتساب اور نگرانی نہیں کی گئی۔ ماضی میں اس کمپنی پر بھی متنازع کئی منصوبوں میں کام کرنے کا الزام ہے۔ تو خواجہ صاحب یہ سابق سینیٹر ہیں یا موجودہ ہیں؟ میری معلومات کے مطابق تو یہ موجودہ سینیٹر ہیں، اور یہ اب مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے آخری ان کا پڑاؤ جو ہوا ہے وہ JUI میں ہوا ہے، اور JUI میں جا کے پھر جب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مرحلہ تھا تو یہ سب سے پہلے ادھر ادھر بھی ہو گئے تھے، اور مولانا صاحب بڑے ناراض بھی ہوئے تھے کہ میرے سینیٹرز کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ آپ یہ گلہ شکوہ نہ کریں، آپ کے پاس گورنمنٹ موجود ہے، آپ ایسے لوگوں کو کے بارے میں شکوے آپ اکثر کرتے رہتے ہیں کہ پرتگال بیوروکریٹ پیسہ لے گئے۔ بھئی ادارے، آپ دفاع کے وزیر ہیں، سب سے پاورفل منسٹری ہے بظاہر تو آپ کے پاس، باقی میں کیا تبصرہ کروں۔ آپ کو چاہیے کہ اس پنجاب حکومت آپ کی ہے، چیف منسٹر صاحب کل آپ کے ساتھ سیالکوٹ میں موجود تھی، انہیں اس کی ڈیٹیل دیں۔ وہ ADCR تو ایسے راتوں رات اٹھایا گیا، تو ان کو کیوں نہیں کوئی اٹھاتا؟ پھر اگر یہ ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے ایک کمپنی تھی جس نے میٹرو منصوبے میں گڑبڑ کی تھی، تو اس کو بین کر دیا تھا نا جب وہ چیف منسٹر تھے۔ پھر وہ پشاور گئی، عمران خان صاحب نے اس کو وہاں پہ کام دلوا دیا تھا، تو پھر انہوں نے جو کچھ، تو آپ بھی ایسا کام کریں کہ ان کو پھر پنجاب بندر کرا دیں اس کمپنی کو۔ اب دیکھتے ہیں اس کمپنی کے مالک جو ہیں سینیٹر صاحب، وہ اپنا کیا موقف دیتے ہیں۔ سینٹ کا فلور ان کے پاس موجود ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے ٹیرف کا، میں مختصراً ذکر کرتا چلوں۔ امریکی عدالت نے آج صدر کی طرف سے عائد کیے گئے ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور ٹرمپ صاحب بڑے غصے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم سپریم کورٹ سے جا کے اس کا ریلیف دیں گے۔ یہ جو ٹیرف ہے چین پر، انڈیا پر، باقی بہت سے ممالک پہ لگا ہے، اور اس پہ اب ایک عدالتی جنگ وہاں جاری ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔